السلام علیکم ویورز، میں نام عرفان اصغر، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا عوامی یوٹیوب چینل جس پہ ہم کرکٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری گوسپس کرتے ہیں، بہت ذرا غصہ نکالتے ہیں اور تھوڑی سی جو ہے وہ گستاخی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی ذرا زیادہ لاؤڈ بول جاتے ہیں، لیکن یہ سارا کرکٹ کے جذبات کا اور ان چیزوں کا حصہ ہے۔ اور جس طرح سے میں نے ابھی آپ نے تھمبنیل دیکھا ہوگا کہ ہم نے بالکل کہا ہے کہ یس پاکستان کی ٹیم جو ہے فائنل میں پہنچ گئی، اور انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم فائنل پہنچ گئی، کیونکہ حالات اور سچویشنز جو ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں، بڑے آرام سے، بڑے اسموتھ سیلنگ کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ فائنل میں جائیں گے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا پہلے آپ کو لے کے چلوں کہ یہ ورلڈ کپ اپسیٹس والا ہے ورلڈ کپ اس میں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی میچ میں جو ہے اسکاٹ لینڈ نے جو ہے وہ اس کو بنگلہ دیش کو ہرا دیا تھا، اور ایک عجیب اپسیٹ ہو گیا اور ایک عجیب رولا پڑ گیا کہ یار یہ کیا ہونے والا ہے، کس قسم کی صورتحال، کیسے یہ ٹورنامنٹ شروع ہوا ہے۔ اور چلتے چلتے مختلف ٹیموں نے جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا، وہ جو کوالیفائنگ راؤنڈ چل رہا تھا سپر 12 میں جانے کے لیے، تو اس میں آپ نے آج ایک بہت بڑا مارکا دیکھا کہ بہت بڑا مارکا یہ تھا اس میں کہ آئرلینڈ کی ٹیم جو پہلے آ جاتی تھی فائنل میں تو نہیں، خیر اس میں سپر 10 میں آ جاتی تھی اور وہ ٹیم کھیل لیتی تھی، لیکن اس بار نیمیبیا نے اس کو ہرا کے اس کو جو ہے سپر 12 سے آؤٹ کر دیا۔ حالانکہ ہم لوگ اور سب کرٹکس جو ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے، پلان کر رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ نیمیبیا کس طرح سے وہ آ سکے گی، لیکن وہ ڈیوڈ ویزلے نے ایسا کھیلا ہے اس نے کہ، اور اس طرح سے کس طرح سے لے کے گیا وہ کہ وہ اس نے پوری کی پوری نیمیبیا کی ٹیم کو جو ہے وہ ریباؤنڈ کر دیا، اور وہ ایک سنگل ہینڈلی، باقی پلیئرز نے بھی اچھا پرفارم کیا۔ اوبیسلی جب سارا چل رہا ہوتا تبھی صورتحال بنتی ہے کہ آئرلینڈ تو اتنا کانفیڈنٹ تھا اس نے کہ 125 پہ وہ آج کانفیڈنٹ تھا، تو اس نے پہلے ظاہری بات ہے بیٹنگ لی اور 125 پہ فار 8 وہ کر سکے 20 اووروں میں، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ 126 جو ہے وہ صرف 2 وکٹوں کے نقصان میں جو ہے وہ نیمیبیا نے کر لیا، اور بڑا کانفیڈنٹ کھیلی اور بڑے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے وکٹری اپنے نام لی، اور نہ صرف وکٹری اپنے نام لی، آئرلینڈ کو ہٹا کے وہ اب سپر 12 کے اندر جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور بڑا 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 جوش و خروش، بڑا انرجی لیول چل رہا ہے اس میں۔ یہاں پہ مطلب جب جو کہتے ہیں نا اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ ختم ہو گیا اور اب سپر 12 جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو اب ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کیا ہوگا آگے اور کس طرح کون کون سی ٹیمیں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، اور بڑا بڑا انٹرسٹنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے، اور وہ اس طرح سے بھی انٹرسٹنگ بنتی جا رہی ہے کہ آپ اگر جو کرٹکس کو دیکھیں تو اس میں بھی دیکھیں کہ ایک چینل کے اوپر جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ وقار یونس بھی بیٹھ جاتے ہیں اور مصباح بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وسیم اکرم بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ وہاب ریاض بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر کویشچن آنسر کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے میسیجز منگواتے ہیں، کویشچنز منگواتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا۔ اور وہ کل پرسوں جو ہے ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے، کسی نے پوچھ لیا کہ وہاب یہاں کیوں بیٹھا، وہاب گراؤنڈ کے اندر کیوں نہیں ہے، تو اس میں مصباح سے پوچھا گیا، تو مصباح نے، حالانکہ مصباح سے نہیں وقار سے پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ بولنگ کوچ وقار تھا مصباح نہیں تھا وہاب کے ساتھ، لیکن مصباح نے اس کا جواب دیا کہ جی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ، جو ہے آپ تو سلیکٹر سے پوچھیں، اس میں میرا تو خیال تھا کہ وہاب کو ہونا چاہیے اس میں، تو وہ چیف سلیکٹر کے اوپر ڈال دیا، لیکن پھر گھوم پھر کے بات پتہ چلی کہ چیف سلیکٹر اکیلا نہیں کر رہا ہوتا، 6 بندوں کی ٹیم ہے جس میں جو ہے وہ ہیڈ کوچ جو ہے وہ بھی ساتھ اس میں پلان کا حصہ ہوتا ہے اس میں، تو پھر تھوڑا سا کسیانی سے ہو کے سچویشن چینج ہوگی۔ وہاب نے بتایا کہ جی آپ اگر چیف سلیکٹر مجھے کہتا ہے کہ میری پرفارمنس اچھی نہیں ہے یا میرا اسکور اچھا نہیں، میں ردم میں نہیں ہوں، تو آپ میرا پی ایس ایل دیکھیں، میرا نیشنل T20 دیکھیں، یہ چیزیں دیکھیں، اس میں آپ اس کے بعد کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کہ کاغذ پہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل اچھا پرفارم کر رہا تھا، تو پھر کون سی کیا ایسی کیا سچویشن ہوئی کہ انہوں نے ان کو نکال دیا، اور اب خاص طور پہ جب آپ کے پاس جو ہے حارث رؤف جو ہے وہ مار کھا چکے ہیں، حارث رؤف پہ بہت سے انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، بہت سے کویسچنز اٹھ رہے ہیں کہ یار یہ حارث رؤف کا کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہم لے کے چلیں گے، جس طرح سے لاسٹ میچ میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو ہے وہ 22 اسکور جو ہے وہ حسن علی نے کھا لیا، تو اس پہ بھی کویسچن ہو گئے کہ یار یہ ہماری مین ٹیم تھی، یہ لیڈ تھے، ان لوگوں نے ہمیں لے کے نکلنا تھا یہاں سے اس پورے پریشر سے، کیونکہ بیٹنگ لائن اپ ہمارا کافی اسٹرانگ ہو چکا ہوا تھا، تو وہ اس میں ایک عجیب صورتحال ہوئی کہ یار اب لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ یار وہاب کیوں ہی تھا، پیپل ہیو آسکڈ کویسچنز۔ ایک تو یہ ہوا کہ یہ لوگ پورا سیشن پورے 2-3 سال جو ہے وہ مصباح بھی اور وقار بھی سارا کچھ کرا کے اس کے بعد اب ایکسپرٹ بن کے بیٹھ گئے کہ جب ہم کرٹیسائز کریں گے اس ٹیم پہ جو
ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی، اس میں تھوڑی بہت چینجز ہو گئیں، لیکن اس پہ ہم بیٹھ کے کرٹیسائز کریں گے، پورے ورلڈ کپ پہ کرٹیسائز کریں گے ہم بیٹھ کے اس میں. یار کوئی احتساب کہیں پہ کوئی فلیگ ریز کرے، کوئی چیز کرے کہ یار یہ اتنے آرام سے آپ نے اتنی بڑی بڑی تنخواہیں، اتنے بڑے بڑے مراحت ساری لے کے اس میں پوری دنیا کا ٹریول کرنے کے بعد آپ بڑے آرام سے یہاں پہ آ کے بیٹھ کے اب پورا جب سارا ہو گیا، مطلب آپ جب بھی شروع کرتے ہیں، آپ پلاننگ شروع کرتے ہیں، اس سے ابھی جو ہے وہ 4 نومبر کو جب فائنل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی پلاننگ شروع ہو جائے گی کہ جی جب اگلے سال جب دوبارہ ہونا ہے ورلڈ کپ تو اس میں کیا صورتحال بنے گی. اس کی تیاریاں ابھی سے شروع ہوتی ہیں، پلان ہوتا ہے کتنے T20 کھیلنے ہیں، کتنے ون ڈے کھیلنے ہیں، کتنے جو ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں، اس کے بعد ڈومیسٹک کتنا کرنا ہے. جس طرح ابھی سے قائد اعظم ٹرافی شروع ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ قائد اعظم ٹرافی چل رہی ہے جو ورلڈ کپ کی وجہ سے تھوڑا سا ذرا بیک لیش کر گیا اس میں، مطلب تھوڑا سا انڈر ہو گیا اس میں، حالانکہ میچز اس کے شروع ہو چکے ہیں. تو وہ اتنے عرصے سے شروع ہو گیا ہوتا ہے اور ہم بھی اتنے سے شور مچا رہے ہیں اور سب لوگ شور مچا رہے ہیں کہ جی ہم فوکس کر رہے ہیں ورلڈ کپ کو، اور ورلڈ کپ آ گیا ہے. اور جو ورلڈ کپ کو کوئی ٹیم ڈیسائیڈ کر رہے تھے، جو ورلڈ کپ تک ان کو لے کے جا رہے تھے، وہ ورلڈ کپ تک پہنچنے کے بعد انہوں نے ٹیم جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ڈالی ہے کہ جی اب وہ دیکھیں، اب مصباح کہہ رہا ہے کہ جی وہ چیف سلیکٹر جانے، اور چیف سلیکٹر جو ہے وہ ابھی ویسے ہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی دکان جو ہے بند کر رہا ہے، اور ورلڈ کپ کے بعد شاید وہ ادھر اپنے عہدے پہ فائز نہ رہے. رمیز راجہ کنفیوز بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ CEO صاحب بھی جو ہے وسیم خان صاحب وہ بھی نکل گئے ہیں، اور خیر کنفیوز تو نہیں ہے وسیم راجہ، کافی ساؤنڈ فوٹنگ پہ ہے، اور وہ اس کو آبویسلی وہ ڈاکومنٹس اپنے پورے کر رہا ہوگا، پلاننگ پوری کر رہا ہوگا ورلڈ کپ کے بعد کس طرح سے چیزوں کو لے کے جانا ہے. جس طرح سے ہم نے ابھی وہاب کا کہا کہ وہاب کے ساتھ ایک عجیب سچویشن ہو گئی کہ وہاب خود بیٹھ کے بالکل ساتھ اس کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وقار یونس بیٹھا ہوا ہے، وقار یونس خاموش بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیا کہوں اس میں، اور مصباح سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور مصباح کہہ رہا ہے کہ یار یہ دیکھیں میں تو کہہ رہا تھا، میں تو پہلے کہتا تھا کہ اس کو ہونا چاہیے اس میں. مصباح کیسے کہتا تھا، ٹھیک ہے ایج کو ہیڈ کوچ ہے، لیکن وہ جو بالنگ کوچ بیٹھا ہے اس نے وہ آرام سے بیٹھ رہا ہے کہ یار ہاں میں تو کہتا تھا، میں تو یہ اس میں. تو اس قسم کی صورتحال بڑی عجیب سی ہو گئی ہے. اچھا اتنا کچھ کر کے، اتنے سارا کچھ کر کے اس کے بعد کس طرح سے آپ ایکسپورٹ کے ٹیبل بیٹھ کے آپ انہی لوگوں کو کرٹیسائز کریں گے، انہی لوگوں کو بولیں گے جن کو آپ نے اتنا عرصہ رہنے کے بعد، اتنا عرصہ کرکٹ بورڈ کے ساتھ رہنے کے بعد، اتنا عرصہ سارا کرنے کے بعد بڑے آرام سے آپ آ کے دوبارہ انہی پہ آپ قدغن لگائیں گے اور انہی کو کہیں گے یار یہ ٹھیک نہیں کھیلا، یہ نہیں کھیلا. وہ سلیکشن آپ کی تھی، آپ چیف سلیکٹر تھے یار، آپ ہیڈ کوچ تھے آپ اس میں، دوسرے ساتھ بالنگ کوچ بیٹھا ہوا ہے. وسیم اکرم نے یہ اچھا کیا، وہ ٹپس دیتا رہتا ہے، چیزیں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ کبھی ایسا عہدہ نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ بیک لیش بہت پڑتا ہے، کرٹیسزم بہت برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا ان چیزوں سے جو ہے وہ پیچھے ہی رہتا ہوں. خیر ہم اپنے پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ یس پاکستان کے لیے بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ اب جو ہے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اب جو پہلا سیشن ہے اور دوسرا سیشن ہے اس میں ٹیمز ڈویژن کیسے ہوئی ہوئی ہے. تو پہلے جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں وہ ہیں انگلینڈ ہے، ویسٹ انڈیز ہے، آسٹریلیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، اور سری لنکا ہے، اور بنگلہ دیش ہے. سری لنکا اور بنگلہ دیش جو ہے کوالیفائنگ راؤنڈ سے جو ہے وہ ہو کے آئے ہیں. تو یہ ذرا اسٹرانگ ونگ بن رہا ہے اس میں. اور جو دوسرے ٹیم ہے، دوسرا سیکشن بن رہا ہے اس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، افغانستان ہے، اسکاٹ لینڈ ہے جو فرسٹ ٹائم کوالیفائی کیا ہے جس نے، اور نیمیبیا ہے اس نے بھی فرسٹ ٹائم کوالیفائی کیا ہے. تو اس طرح سے یہ پاکستان، انڈیا، نیوزی لینڈ اور افغانستان یہ 4 مین کنٹریز ہیں جن کے ساتھ آپ نے مڈ بھیڑ کرنی ہے. اور اس میں اگر ایک آدھا میچ انڈیا کا جو ہم پریشر زیادہ لے لیتے ہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ان کو بھی ہرانے کا، لیکن ہم ذرا اپنے اعصاب پہ زیادہ سوار کر لیتے ہیں. تو وہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر وہ کوئی ٹاپل ہو بھی جاتی ہے سچویشن اس میں، تو آپ نیوزی لینڈ کو بڑے آرام سے پکڑ سکتے ہیں، آپ افغانستان کو بڑے آرام سے پکڑ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے پوری جو ٹیم ہے، یہ پاکستان، انڈیا، اگین بتاتا ہوں، نیوزی لینڈ، افغانستان، نیمیبیا اور اسکاٹ لینڈ. تو یہ جو پورا پول ہے، یہ پول بڑا آسان ہے، یہ بڑے آرام سے اس کو جیتا جا سکتا ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے اس میں. اور جس طرح سے ہماری پہلے بھی رہا ہے کہ ایک دفعہ ہم T20 میں رنر اپ رہے ہیں، ایک دفعہ ہم چیمپئن رہے ہیں، 2 دفعہ ہم نے سیمی فائنلز کھیل رہے ہیں، اور 2 دفعہ پھر پچھلے 2 دفعہ جو ہیں وہ اس میں ہم سپر 10 میں رہے ہیں. اور اس پر جو کویسچن مارک ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو کھیلنا ہے. تو یہ اتنا مجھے مشکل ٹاسک لگ نہیں رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے راستے بنا دیے ہیں، اللہ نے خود ہی سے بنا دیے. وہ ایک آئرلینڈ آ رہا تھا جو ہمارے خطلئی گھنٹی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم آئرلینڈ سے بھی آ جاتے ہیں، تو وہ آتے آتے جو ہے وہ نیمیبیا کی جگہ پہ، نیمیبیا جو ہے وہ
आ गया और आयरलैंड पीछे चला गया. अब नामीबिया और स्कॉटलैंड जो फर्स्ट टाइम जो है अब वो टॉप 12 के अंदर आए हैं, तो उनको खेलना आसान है. अफगानिस्तान हमारे लिए यस आसान है, उसमें न्यूजीलैंड के साथ हम जो है वो हॉर्न्स लॉक कर सकते हैं. अगर खुदा ना खास्ता इंडिया के साथ जो है वो हमारे को मसला भी आ जाता है, तो इतने कोई हालात बुरे नहीं है. मैं इंडिया के मैच से पहले आपको ये बता रहा हूँ कि कोई इतना वो जो है ना वो घबराना नहीं है. हम लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग टर्म्स में हैं. वो अल्लाह ने बड़ी मदद की है हमारी कि हमारा पूल जो है वो इस तरह का बन गया है कि हम एक आधा मैच अगर लूज़ भी कर जाते हैं और बाकी मैच जीत जाते हैं तो कम से कम सेमीफाइनल्स तक हो जाते हैं. सेमीफाइनल्स में आने का मतलब है कि आप फिर उस वक्त तक इतना रिदम बन जाता है, इतना मोटिवेशन लेवल बन चुका होता है कि उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप बड़े आराम से, बड़े सुकून से, बड़ी तसल्ली के साथ आप फाइनल भी खेल सकते हैं. और फाइनल जब खेल सकते हैं तो इंशाल्लाह फिर हम फाइनल जीत भी सकते हैं. तो इंशाल्लाह आपने ये 24 तारीख के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला ने रास्ते खोल दिए, अल्लाह ताला ने मदद कर दिया. और इस किस्म की टीम्स बाकी आपके पूल के अंदर हैं कि आप उनको आराम से चैलेंज कर सकते हैं. अगर इंडिया ने आपके साथ कोई ऊंच नीच थोड़ी बहुत कर भी दी, फिर भी यू विल बी इन गुड फुटिंग्स. और बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना और इंशाल्लाह साथ देना है हमारा भी, और इसको भी, हमारे चैनल को भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपको अच्छी खूबसूरत और कॉन्फिडेंस वाली खबरें देते रहें. शुक्रिया.